الرحيم الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلم بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اعمالہم ان کے اعمال کسراب چمکتی ہوئی ریت کی طرح ہیں بقیعہ جو کھلے میدان میں ہو یحسبہ الظمآن ماء گمان کرے اس کو پیاسا کہ پانی ہے حتیٰ اذا جاءہ یہاں تک کہ جب جائے اس کے پاس لم یجدہ شیئا تو نہ پائے وہاں کسی شے کو ووجد اللہ عندہ اور پائے اللہ کو اس کے ہاں فوفاہ حسابا پس پورا دے اس کو اس کا حساب واللہ سریع الحساب اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے او کظلمات یا ان کی مثال اندھیروں کی طرح ہے فی بحر اللجی گہرے دریا میں یغشاہ موج ڈھانپ لے اس کو موج من فوقہ موج اس کے اوپر بھی موج ہو من فوقہ سحاب اس کے اوپر بادل ہو ظلمات بعضها فوق بعض اندھیرے بعض ان کے بعض کے اوپر ہوں اذا اخرج یدہ جب نکالے وہ اپنا ہاتھ لم یکد یراہا قریب ہے کہ اس کو بھی نہ دیکھ سکے ومن لم یجعل اللہ لہ نورا اور جس شخص کے لیے اللہ نور نہ بنائے فما لہ من نور پس اس کے لیے کوئی نور نہ ہوگا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، سورۃ النور کی 2 آیات بینات آیت نمبر 39 اور 40 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہفتہ وار یہ درس پاک قرآن پاک کا بڑا ہی مبارک سلسلہ اللہ کی توفیق سے اور آپ تمام احباب کے ذوق و شوق کی وجہ سے جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے آمین، اور اس کو مزید وسعت اور ترقی نصیب فرمائے۔ آمین، گزشتہ اسباق میں جو حضرات درس میں شریک رہے ہیں
ان کو یاد ہوگا، اور جو نہیں شریک ہوئی ہے میں مختصر خلاصہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ پچھلا ربط آپ کے ذہن میں آ جائے۔ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں، اس رکوع کے شروع میں یعنی آیت نمبر 35 سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایمان اور اہل ایمان کی خوبصورت مثال بیان فرمائی تھی۔ آپ کے یقیناً ذہن میں ہوگا کہ جیسے ایک طاقچے میں شیشے والی قندیل ہو، اس کے اندر چراغ ہو، چراغ میں زیتون کا تیل ہو، شیشہ موتی کی طرح چمک رہا ہو، پھر اس کو جلایا جائے، روشنی روشنی ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے ایمان کی کہ اہل ایمان کا سینہ گویا کہ ایک طاقچہ ہے، اس کے اندر دل ایک شیشے کی قندیل ہے، اور اس کے اندر چمکتا ہوا نور ایمان جس میں قرآن و سنت کا تیل ڈالا جاتا ہے، وہ اتنا خوبصورت اور روشن ہو جاتا ہے کہ نور علی نور ہو جاتا ہے۔ اب وہ نور ایمان والا شخص بازار میں ہو، دکان میں ہو، جہاں بھی وہ نور ہی نور ہے، لیکن گزشتہ ہمارا جو سبق تھا، اگر وہ مسجد میں آ جائے اور اللہ کا ذکر کرے اور اللہ کی تسبیح کرے اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، پھر اس کے نور کی کیا بات ہے۔ پھر اللہ اپنے ان بندوں کا، اہل ایمان بندوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ تجارت، کاروبار نہ انہیں نماز سے غافل کرتی ہے، نہ انہیں زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل کرتی ہے۔ وہ ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل الٹ پلٹ جائیں گے، اور اللہ ان کو خوبصورت بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہاں تک ذکر ہوا اہل ایمان کا۔ کچھ خلاصہ آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا۔ جو بزرگ حضرات ہیں ان کے لیے اجازت ہے، اور باقی دیوار کو چھوڑ دیں۔ قرآن کا ادب یہ ہے کہ ٹیک لگا کے نہ سنا جائے، تھوڑا تھوڑا دیوار سے آگے آ جائیں۔ جزاک اللہ۔ جو بزرگ ہیں وہ تو ٹھیک ہے، مجبوری عذر الگ چیز ہے، ویسے دیوار کو نا اللہ کے سہارے پہ بیٹھے انشاءاللہ۔ دوسرا یہ ہے کہ درس قرآن والے ماحول میں نا ذرا خوشی کے ساتھ چہروں پہ مسکراہٹ، اور دھیان سب کا میری طرف ہو، دائیں بائیں نہ دیکھیں۔ باقی انشاءاللہ ساتھ والا نہ کوئی بھاگے گا، اور انشاءاللہ نہ کوئی اور گڑبڑ کرے گا، سب کی توجہ میری طرف ہوگی نا انشاءاللہ۔ وہ ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے، لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، اس نے کہا یار یہ دسو میرے اندر کوئی کمی ہے تو میں وہ پوری کراں، میرے اندر اگر کوئی کمی ہے تو میں وہ پوری کراں، جے نہیں کمی تو پھر میری طرف دیکھو۔ چونکہ آداب بھی یہی ہیں کہ بیان کرنے والے کی طرف دیکھا جائے۔ آج کے سبق میں اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کا ذکر ہے، اور کفار کی وہ جو کفر کی وجہ سے اعمال کی بربادی ہے اس کا ذکر ہے۔ یہ تو ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں نور ایمان سے نوازا ہے۔ میں اکثر یہ حیران ہو کر ساتھیوں سے بات یہ عرض کرتا ہوں کہ اہل ایمان کے گھر میں پیدا ہونے والا چھوٹا سا بچہ بھی ہے نا، پیشاب کی چھینٹ اس کے اوپر بھی پڑے گی تو وہ سمجھے گا کہ میں ناپاک ہو گیا ہوں۔ اور ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو پیشاب کو پی رہے ہوتے ہیں۔ ایمان کے بغیر کتنی انسان کے اندر جہالت ہے۔ اہل ایمان آدمی نور ایمان کی چمک کی وجہ سے اپنے خالق اور مالک کو پہچانتا ہے، اور ایمان کے بغیر، ایمان سے محروم بندہ، وہ اپنے ہی ہاتھ کے ساتھ ایک مورتی تراش کر کے اسی کو اپنا معبود سمجھ رہا ہوتا ہے۔ کہو الحمدللہ اللہ نے ایمان عطا فرمایا، اس سے بڑی اللہ تعالیٰ کی اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ اللہ مرتے دم تک ایمان پر قائم رکھے۔ آج کے سبق میں اللہ کفار کے اعمال کی بربادی کا ذکر کرتے ہیں۔ بھئی کافروں کے اعمال برباد ہیں۔ اب کفار کے اعمال دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ عمل ہے کہ جو عمل ہے ہی سرے سے غلط۔ مثال کے طور پہ اس جبین کو اللہ کے سامنے جھکانا تھا نا، اگر کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی کے سامنے بھی جھکائے، چاہے وہ بڑی ہستی ہو چاہے وہ کوئی چھوٹی مورتی ہو، تو یہ جھکانا کیا ہے؟ غلط ہے، کفر ہے، ایمان کے خلاف ہے۔ ایک تو یہ اعمال ہیں کفار کے جو سراسر ہیں ہی غلط، جن کو ہر اہل ایمان بندہ سمجھ جاتا ہے کہ واقعی یہ کام غلط کر رہا ہے، اور اس کے صحیح ہونے کا 1% بھی چانس نہیں ہے، یہ 100% کام غلط ہے۔ بعض اعمال کفار کے ایسے ہیں
کہ جو اعمال عمل کی حیثیت سے ٹھیک ہیں، مثال کے طور پہ رفاع عامہ کا کوئی بھی کام کر رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، مسکینوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، کوئی اور نیکی کا کام کر رہے ہیں، بندہ کہتا ہے یار کام تو بڑا اچھا کر رہے ہیں۔ دوسری قسم کے یہ اعمال ہیں، یعنی دو قسم کے اعمال ہو گئے کفار کے، ایک وہ جو سراسر ہیں ہی غلط، دوسرے جو ہیں ٹھیک لیکن کر کافر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آج کے سبق میں دو مثالیں بیان کی ہیں کفار کے دونوں قسم کے اعمال سے متعلق، اور بتایا کہ دونوں اعمال برباد ہیں ان کے کفر کی وجہ سے۔ پہلی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے ان اعمال کی جو سراسر ہیں ہی غلط۔ مثال کا خلاصہ یہ ہے کہ چٹیل میدان ہو، صحرا ہو، اس کے اندر کوئی بندہ سفر کر رہا ہو، چلتا جائے، سخت دھوپ ہو، سخت گرمی ہو، پریشانی اور لاچاری کے عالم میں جا رہا ہے، حتیٰ کہ پیاس اتنی شدید لگی کہ وہ یہ سمجھا کہ اب میری جان گئی، پانی پاس ختم ہو گیا۔ آگے چلتے دور ایک جگہ پہ اسے نظر آیا کہ پانی موجود ہے، بڑا خوش ہوا، چمک رہا تھا نا پانی، بڑا خوش ہوا دیکھ کر کے وہاں پہنچوں گا تو پانی پیوں گا۔ لیکن جب وہاں پہنچا جسے پانی سمجھا تھا وہ تو ریت چمک رہی تھی صحرا میں۔ بتاؤ اس کی کیا حالت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافر اپنے کافرانہ اعمال جن کو وہ درست سمجھ کر رہے ہیں، کوئی آگ جلا کے جھک رہا ہے، کوئی مورتیوں کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی جانوروں کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی کہاں۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے طور پہ شاید وہ جس کو پانی سمجھ رہے ہیں نا، وہ ان کے لیے ریت چمکتی ہوئی ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جیسے وہ پیاسا آدمی جو ریت کو پانی سمجھ کر خوش ہو رہا تھا، جب دیکھے گا تو کتنی حسرت اور کتنی افسوس کے ساتھ اس کی جان نکلے گی اور تڑپ کے وہ مرے گا۔ ایسی مثال ہے کفار کے ان اعمال بد کی اور شرکیہ اور کفری اعمال کی، جن کو وہ اپنے حساب سے تو شاید کچھ اور سمجھ رہے تھے، حقیقت میں وہ کچھ نہیں۔ آپ کہتے ہیں پانی کو، اور سراب کہتے ہیں اس چمکتی ہوئی ریت کو جس کو بندہ پانی سمجھے۔ یہاں پہ سراب کا لفظ ہے۔ یہاں پر پیر نصیر الدین صاحب گولڈا شریف والے پیر صاحب مرحوم، ان کی ایک ربائی مجھے یاد آئی، اس میں یہ سراب کا لفظ ہے۔ وہ ربائی بھی آپ سنیں گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا اور اس کے معنی پہ اس کا بڑا اثر ہوگا۔ پیر صاحب فرماتے ہیں یہ بے طلبی باب طلب کے ہوتے اور یہ شرک مسبب السبب کے ہوتے۔ کیا مطلب؟ رب کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ کہتا ہے مجھ سے طلب کرو، باب طلب تو کھلا ہوا ہے اور ہماری بے طلبیاں، کہتے ہیں یہ بے طلبی باب طلب کے ہوتے اور یہ شرک مسبب السبب کے ہوتے۔ سبب کو بنانے والا کون ہے بولو؟ اللہ۔ یہ شرک مسبب السبب کے ہوتے، کیا کچھ فرق نہیں آب و سراب میں کہ تم بندوں سے مانگتے ہو رب کے ہوتے؟ آب کہتے ہیں پانی کو اور سراب کہتے ہیں، کیا کچھ فرق نہیں آب و سراب میں؟ ایک طرف آب ہے، ایک طرف رب کی دینے والا دروازہ کھلا ہوا ہے، دوسری طرف وہ محتاج ہیں جو سراب ہیں۔ تم آب کو چھوڑ کر سراب کی طرف جاتے ہو، یعنی رب کو چھوڑ کر اوروں کی طرف جاتے ہو۔ تو سراب کا معنی سمجھ میں آیا؟ وہ ریت جو چمکتی ہوئی دور سے پانی دکھائی دے۔ تو کافروں کے اعمال اور ان کی ایک مثال۔ دوسرے وہ اعمال ہیں جو بظاہر ٹھیک ہیں، میں نے پہلے عرض کیا کوئی رفاع عامہ کے کام ہے، غریب و مسکینوں کے ساتھ تعاون ہے، جیسے بڑی این جی اوز بنی ہوئی ہیں جو کام کر رہی ہیں، اور بعض دفعہ ہم مسلمان بھی کہہ دیتے ہیں جی 9.5 تو وہی چنگے نے، نعوذ باللہ، اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ ہمیں اللہ نے ایمان کی دولت دی، کمزوریاں کوتاہیاں اپنی جگہ پر ہیں، اللہ نے ہمیں ایمان کی جو دولت دی ہے یہ سب سے قیمتی دولت ہے۔ خیر، وہ اعمال جو اچھے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے دوسری مثال ان کے بارے میں دی ہے۔ او کا ظلمات، تفسیر اپنی جگہ پہ کریں گے، پہلے یوں سمجھ لیجئے جیسے کہ ایک آدمی سمندر میں ہو اور دریا کی موجوں میں ہو، اور آپ جانتے ہیں کہ رات کا وقت ہو خصوصاً، اور ہو کوئی سمندر کی تہوں میں،
پانی کی ایک موج، پھر اوپر دوسری موج، اور بعض دفعہ بادل بھی چڑھ آتے ہیں دریاؤں پر، کالا سیاہ بادل۔ اللہ فرماتے ہیں بندہ دریا کی موجوں میں ہے، نیچے بھی موج ہے اوپر بھی موج ہے، اوپر کالا سیاہ بادل چڑھا ہوا ہے اور اتنا گھپ اندھیرا ہے کہ اپنا ہاتھ یوں کرے نا تو وہ بھی دکھائی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں عمل تو اچھا تھا لیکن کفر کی موجیں، شرک کی موجیں، بدعت کی موجیں، فسق و فجور اور منافقت کی موجیں، اور اوپر کفر کا سیاہ بادل ایسا چڑھ گیا نا کہ اس کے عمل نظر ہی نہیں آئے گا اور اس کے عمل کو، اچھے عمل کو بھی برباد کر دے گا۔ یہ دو مثالیں ہیں آج کا سبق کا خلاصہ۔ میرے خیال میں سمجھ میں آ گئی ہوگی بات۔ اب ذرا آیات کی طرف دیکھیں گے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا، اور ہر جملے پہ ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا۔ فرمایا والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اعمالہم، ان کے اعمال، یہ وہ پہلی قسم کے اعمال ہیں جو ہیں ہی سرے سے غلط۔ اعمالہم، ان کے اعمال، کسراب، چمکتی ہوئی ریت کی طرح ہیں، بقیعۃ، جو چٹیل میدان میں ہو، کھلے میدان میں، دور صحرا میں چمکتی ہوئی ریت دکھائی دی ایک پیاسے کو، یحسبہ الظمآن ماء، سمجھا اس کو پیاسا کہ وہ پانی ہے۔ ظمآن کا معنی پیاسا، مان کا معنی پانی، پیاسے نے سمجھا کہ وہ کیا ہے، پانی ہے، حالانکہ وہ چمکتی ہوئی ریت تھی جو دور سے یوں نظر آ رہی تھی۔ حتیٰ اذا جاءہ، وہ پیاسا چلتا چلتا اس سراب کے پاس جا پہنچا، اس ریت جو چٹیل میدان میں بکھری ہوئی تھی اس کے پاس جا پہنچا، لم یجدہ شیئا، وہاں کوئی شے اسے نظر نہیں، پانی کا ایک قطرہ بھی نظر نہ آیا، پانی کا ایک گھونٹ بھی اسے نظر نہ آیا۔ خوش ہو کر جا رہا تھا، پانی پیوں گا تو پیاس بجھ جائے گی، وہاں جا کر دیکھا پانی کا تو ایک چلو بھی کوئی نہیں ہے، وہاں تو ریت کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ، اللہ کو وہاں پایا، اللہ کے نام کے علاوہ کوئی چیز وہاں پہ نظر کوئی نہیں آئی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں مجھے چھوڑ کر غیروں کو سجدے لگانے والوں، مجھے چھوڑ کر غیروں کے سامنے عبادت کرنے والوں، جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں پیدا کیا تھا وہ مقصد بھلا کر در بدر کے جا کے سجدے کرنے والوں، اس عمل کو درست سمجھنے والوں، اس عمل کو ٹھیک سمجھنے والوں، چاہے کوئی جس کے سامنے جھک رہا ہے یوں سمجھے جیسے پیاسا ریت کے پاس جائے گا، بتاؤ اس کی کیا حالت ہوگی؟ یہی حالت ہوگی جب میرے پاس آؤ گے، تمہارے سارے اعمال ریت کی طرح برباد تمہیں نظر آئیں گے۔ استغفر اللہ، اللہ میں کفر سے محفوظ فرمائے، اللہ میں دین ایمان اور دین توحید پر مرتے دم تک قائم فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں حتیٰ اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابا، اللہ اس کو پورا حساب دے گا۔ کیا مطلب؟ جب میرے پاس آئے گا وہ تو یہ سوچ رہا ہوگا میں نے بڑے اچھے کام کیے ہیں، حالانکہ کفر کی وجہ سے سارے کام غلط کر کے گیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند تھا، وہ طریقہ عبادت کا پسند تھا جو اس نے بتایا تھا۔ قرآن میں اعلان کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تو پیدا اس لیے کیا تھا اے میرے بندو جبینے تمہاری ہوں، سجدے صرف میرے ہونے چاہیے، اور تم کہاں بھٹک کے کیا کرتے رہے ہو؟ سارے اعمال برباد۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ مت سوچو کہ بہت دور ہے حساب، اللہ فرماتے ہیں نانا بڑا قریب آ گیا حساب، اقترب للناس حسابہم، حساب بالکل قریب آ گیا۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں انہم یرونہ بعیدا وَنَرَاهُ قَرِیبًا، یہ دنیا والے سمجھتے ہیں حساب کا دن بہت دور ہے،
ہم بتا رہے ہیں کہ بڑا قریب ہے، ہمیں تو بڑا قریب دکھائی دے رہا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں واللہ سریع الحساب، بہت جلد حساب لگنے والا ہے، قیامت کا میدان سجنے والا ہے۔ اے اہل ایمان تم بھی آنے والے ہو، اے کافرو تم بھی آنے والے ہو۔ اہل ایمان بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اہل کفر بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کافروں کے اعمال ریت چمکتی کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ دوسری مثال میں نے پہلے عرض کر دیا، مثال کا مفہوم کہ جیسے اچھے اعمال، اللہ فرماتے ہیں او کا ظلمات، یا ان کی دوسری مثال کفار کے دوسرے اعمال کی، فرمایا جیسے اندھیرے ہوں، جیسے کیا ہوں جی؟ ظلمات جمع ہے اندھیرے۔ فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے ارشاد فرمایا ظلم دن قیامت کے کئی اندھیرے بن جائیں گے، کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، کسی پر زیادتی کی وہ اندھیرا، فسق کا اندھیرا، یہ سارے اندھیرے ہیں۔ دوسرے اعمال کی مثال او کا ظلمات، جیسے اندھیرے ہوں فی بحر، دریا میں ہو، دریا بھی کیسا؟ لجی، بہت گہرا ہو، جتنا گہرا ہوگا نا اتنا اندھیرا زیادہ ہوگا، اتنا کیا ہوگا؟ اندھیرا زیادہ ہوگا۔ یغشاہ موج، ڈھانپ رکھا اس کو موج نے، نیچے گھوپ اندھیرا، اوپر جناب کیا ہے؟ پانی کی موج، من فوقہ موج، اس کے اوپر اور موج، تہ بتہ پانی کی موجیں، من فوقہ سحاب، اور ان کے اوپر بادل۔ تو میں نے پہلے مثال کا مفہوم عرض کر دیا، کبھی فسق کا اندھیرا، کبھی بدعت کا اندھیرا، کبھی شرک کا اندھیرا، کبھی اوپر بادل کفر کے چھائے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ہی کفار کے اچھے اعمال کے اوپر بھی یہ اندھیرے اتنے چھا گئے کہ ان کے اعمال جو ہیں انہیں اندھیروں میں گم ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں اتنا اندھیرا کہ ظلمات بعضھا فوق بعض، اندھیرے بعض کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، اندھیرے پر اندھیرا، اندھیرے پر اندھیرا۔ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اتنا اندھیرا کہ اپنا ہاتھ نکالے تو وہ بھی نظر نہ آئے۔ مطلب کوئی عمل اگر سامنے کرے تو اندھیرے اتنے کفر کے کہ وہ عمل اس قابل ہی نہیں کہ اس کی طرف توجہ کی جائے۔ وہ نظر لجی یغشا، لجی، وہ بعض ساتھی پوچھتے ہیں جی یہ لفظ پڑھ کے دو، بعض لوگوں سے پڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ لجی یغشا، اسی رکوع میں پہلے گزر گیا دری یوقد، گزر گیا نا دری۔ وہ ہمارے جو مدرسے والے طالب علم ہوتے ہیں نا یہ تھوڑے شرارتی بھی ہوتے ہیں، ہم بھی شرارتی ہیں، نہیں میں ہمارے جمعہ خان صاحب بیٹھے ایک دفعہ اپنے بیٹے کی میرے پاس شکایت لگانے لگے کہ اس نے فلاں مدرسے میں شکایت کی ہے، تو جناب میں نے کہا جی یہ معمولی سی باتیں ہیں، ہم نے اس سے بڑی بڑی شرارتیں کی ہیں، بڑی شرارتیں، خیر ہے یہ نہ کریں تو بچہ کیسے ہوا؟ کہنے لگا ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا تھا تو ٹریفک والا نے روکا، ہیلمٹ جو نہیں پہنا، کہتا نام کیا ہے؟ میں نے کہا جی دری یوقد، کہتے پتر ہیلمٹ پایا کرتے چال رکھے، وہ دی بلا جانے یہ کس طرح لکھا جاسی، کہ پتر ہیلمٹ پایا کر۔ دوسرے کو پوچھا تیرا کی نام ہے؟ اس کا قطعی السجل للکتب، اس کا ٹھیک ہے پترو جاؤ، ہیلمٹ کا آئندہ دھیان رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لجی یغشا، لجی یغشا موجم، ایسا اندھیرا۔ اور اس میں دیکھیں نا، اندازہ کریں ذرا، قرآن کے الفاظ جو ہوتے ہیں نا، شدت الفاظ جو ہوتی ہے نا، یہ معنی کی شدت پر دلالت کرتی ہے۔ شدت الالفاظ تدل علی شدت المعنی، مفسرین فرماتے ہیں جتنے لفظ شدید ہوتے ہیں نا اتنا معنی بھی شدید ہوتا ہے۔ فرمایا گہرا ترین اندھیرا، اور اس کے یعنی کپ اندھیرے کی شدت کو آپ لفظ کی شدت سے محسوس کریں، ایسا۔ اور وہاں پہ دری یوں قدوں میں چمک کو اللہ نے بیان کیا، اہل ایمان کے لیے وہ لفظ استعمال ہوا نا، وہاں اس لفظ کی شدت کو سے چمک کی شدت کو محسوس کریں، اور یہاں پہ اس لفظ کی شدت کی وجہ سے آپ اندھیرے کی شدت کو کیا کریں جی؟ محسوس کریں۔ میری طرف دیکھیں جی، میں بس کروں گا تو تب کھانا ملے گا انشاءاللہ۔
جب تک میں بس نہیں کروں گا تب تک نہیں. اگر زیادہ آپ پہلے ادھر دیکھیں گے میں دوبارہ شروع سے شروع کر دوں گا. آگے جی. اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا. اللہ فرماتے ہیں اتنا اندھیرا کہ ہاتھ نکالے تو نظر نہ آئے. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور. اور جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے اس کو نور نہیں مل سکتا. قیامت کا دن ہوگا, قیامت کا دن. سورۃ الحدید میں اللہ فرماتے ہیں اہل ایمان جا رہے ہوں گے, ان کے دائیں بائیں نور دوڑتا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ نور نصیب فرمائے. کچھ منافق بھی پیچھے پیچھے, کچھ منافق بھی چمک میں, نور کی چمک میں وہ بھی, اور بڑے خوش ہو رہے ہوں گے کہ شاید دال لگ گیا ساڈا اور ہمیں بھی روکنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ. جا رہے ہوں گے, اچانک ایک دیوار حائل ہو جائے گی. باطن فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب. ایک طرف رحمت ہوگی, ایک طرف عذاب ہوگا. وہ چیخ اٹھیں گے اور کہیں گے ٹھہر جاؤ نقتبس من نورکم, اس نور میں ہمیں بھی چلنے دو, کچھ ہمیں بھی حاصل کرنے دو. اہل ایمان جواب میں کہیں گے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. نور یہاں سے نہیں ملتا, جاؤ پلٹ کے دنیا میں چلے جاؤ, ایمان وہاں بنتا ہے, وہاں سے نور لے کر آؤ, آج تمہیں روشنی ملے گی. اللہ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نور. اگر اللہ نور ایمان نہ دے, دنیا کی کوئی طاقت نور ایمان دے نہیں سکتی. اور جس کے پاس نور ایمان نہیں ہوگا, دن قیامت کے چلنے والا نور بھی اس کو نصیب. اچھا, یہ آیات تو ختم ہوئی, لیکن آیات میں ایک مسئلہ سمجھ میں آیا, وہ یہ کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اچھے بھلے عمل کو بھی برباد کر دیتی ہیں. سمجھ میں آیا کہ کوئی نہیں آیا؟ دیکھو, عمل کرنا بھی بہت بڑی بات ہے, اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس سے زیادہ عمل کی حفاظت کرنا ضروری ہے. ایک وہ شخص ہے جس نے کچھ بھی نہیں عمل کیا, دن قیامت کے اس کو بھی سزا ملے, ٹھیک ہے ملے گی اس کو بھی, لیکن ایک وہ بد نصیب ہے جس نے بہت کچھ کیا پھر بھی اجر کوئی نہیں ملے گا. یہ زیادہ بد نصیب ہے یا نہیں ہے؟ تو آج تھوڑا سا ہم نے قرآن میں ایک تو یہ سمجھ میں آ گئی نا, کفار کی مثال, کفر کی وجہ سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. قرآن پاک میں ہم نے چند سوال اور اللہ تعالیٰ کی قرآن سے کرنے ہیں کہ کون سے اعمال ہیں, کیسی وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے انسانوں کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. تو یہ پوچھنا چاہیے قرآن سے یا نہیں پوچھنا چاہیے؟ اور یہ زیادہ ضروری ہے, اعمال سے, اعمال کی حفاظت کرنا زیادہ ضروری ہے. اب ٹائم تھوڑا ہے, میں آیتیں پڑھ دیتا ہوں کہ یا دکھا بھی دوں آپ کو, پڑھ دوں یا دکھا دوں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. انشاءاللہ آخر میں اکٹھے ہی کھانا کھائیں گے. اور مزے کی بات ہے, میں آپ کو بتاؤں, صحیح بات ہے کہ میں نے آج دن کا کھانا بھی ابھی تک نہیں کھایا. مغرب کے ٹائم چراغ میں ادھر میں ابھی بیان کر کے عشاء میں مشکل سے پہنچا ہوں, تو وہاں بھی انہوں نے کہا جی کھانا تیار ہے. میں نے کہا نہیں, میرے تو ساتھی انتظار کر رہے ہیں, انشاءاللہ ہم بعد میں اکٹھے ہی کھانا کھائیں گے. تو آپ بھی اور میں بھی انشاءاللہ اکٹھا کھانا کھائیں گے. تھکے تو نہیں ہیں نا آپ ساتھی؟ بس انشاءاللہ تھوڑا ٹائم یہ بھی رہتا ہے ہمارا جو ٹائم ہے. آپ سورۃ المائدہ نکالیں, آیت نمبر 51 نکالیں. سورۃ المائدہ چھٹا پارہ ہے جی, چھٹا پارہ ہے, 7واں پارہ ہے جی. اصل میں چونکہ ٹائم پہ نہیں آ سکا اس لیے وہ لکھ کے نہیں لا سکا. سورۃ المائدہ آپ چھٹا پارہ نکالیں, آیت نمبر اس کی 51 ہے جی, صفحہ نمبر 106 ہے, صفحہ نمبر 106 ہے. سورۃ المائدہ جو 16واں لائنوں والا قرآن پاک جن کے پاس ہے وہ دیکھیں, اور جن کو نہ ملے ذرا ساتھ والوں سے دیکھ لیں. بھائی آپ بیٹا آپ خاموش ہو جائیں. بیٹا ان کو کہا ہے, آپ کو نہیں کہا, صرف آپ ان کے ساتھ تھے نا اس لیے. آیت نمبر 51 جی, سورۃ المائدہ آیت نمبر 51 رکوع سے دیکھیں جی. توجہ کرنا, وہ کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے انسان کی نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں. جن کو نہیں ملا ساتھ والوں سے دیکھ لیں جی. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو,
لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، مت ٹھہراؤ یہود و نصارہ کو دوست۔ ذرا خاموش ہو جانے، باتوں کا آواز پتہ نہیں کہاں سے آ رہی، جن کو نہیں ملا زبانی سن لیں بس۔ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوں گے، ومن یتولہم منکم فانہ منہم، جس نے ان سے دوستی کی تم میں سے، وہ اللہ کے ہاں انہی میں سے شمار ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فطر الذین فی قلوبہم مرض، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے، یسارعون فیہم، وہ دوڑتے ہیں ان کی طرف، یقولون، پوچھو کیوں دوستیاں لگاتے ہو یہود و نصارہ سے، کیوں ٹیسیاں خوش آمدیں کرتے ہو، مغرب والوں کی کیوں خوش آمدیں کرتے ہو، کیوں ان کے سامنے پھرتے ہو؟ جواب میں کہتے ہیں یقولون، کہتے ہیں نخشا ان تصیبنا دائرہ، ہم ڈرتے ہیں اس بات سے زمانے کی گردش کی لپیٹ میں نہ آ جائیں۔ وہ جی دنیا کے ساتھ بھی چلنا پڑتا ہے نا جی، وہ جی کیا کریں، وہ جو سپر پاور جو ہوئی ہے ان کے بغیر گزارا نہیں چلتا۔ اللہ فرماتے ہیں فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، ان قریب اللہ فتح لے آئے گا۔ کیوں مایوس ہوتے ہو؟ تم سچے مومن تو بنو، اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا، حکومتیں اور سرداریاں اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ او امر من عندہ، یا اپنی طرف سے کوئی ایسا امر اور فیصلہ لے آئے گا، فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم نادمین، پھر وہ ان کی چاپلوسیاں کرنے والے شرمندہ ہو گئے اور ان کو حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس وقت جب اللہ اہل ایمان کو عزتیں دے گا، اس وقت اہل ایمان کہیں گے اہؤلاء الذین اقسموا باللہ جہد ایمانہم انہم لمعکم، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نام کی بڑی قسمیں کھاتے تھے کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں، اور ان کے ساتھ دوستیاں لگانے والے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہنے والے؟ سنو، حبطت اعمالہم، کیا فرمایا؟ حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین، سارے اعمال ان کے ضائع ہو جائیں گے اور خسارے کے علاوہ ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ معلوم ہوا اللہ فرماتے ہو اہل ایمان، تمہارے دل کی محبت اہل ایمان سے ہونی چاہیے، یہود و نصارہ کے سامنے فقیر بن کے نہ پھرو، ورنہ اللہ کے ہاں بےزتی تو ہوگی، تمہارے اعمال بھی سارے کیا ہو جائیں گے؟ حبطت اعمالہم، سارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ اب تھوڑا اور پیچھے جائیں، تیسرے پارے میں چلے جائیں۔ سورت کا نام ہے سورۃ البقرہ، تیسرا پارہ ہے، صفحہ نمبر 41 ہے اور آیت نمبر ہے جی 264، صفحہ نمبر 41 آیت نمبر 264، تیسرا پارہ۔ بس تیسرا پارہ شروع میں جائیں گے تو ایک ورقہ آگے الٹائیں گے تو انشاءاللہ مل جائے گا آپ کو جی۔ آیت نمبر 264 سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ صفحہ نمبر 41 آیت نمبر 264 سورۃ البقرہ، تیسرا پارہ۔ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، جی سورۃ البقرہ ہے جی، سورۃ البقرہ ہے، آل عمران نہیں ہے، سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 264 ہے اور صفحہ نمبر 41 ہے، 41 ہے، پھر آپ کے آل عمران ہوگی، ویسے ہے بقرہ ہی۔ چلو سن لیں، جن کو مل گئی ٹھیک ہے، جن کو نہیں ملی وہ زبانی سن لیں جی۔ یا ایھا الذین آمنوا،
اے ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، مت باطل کرو، مت ضائع کرو اپنے صدقات کو، بالمن والاذی، احسان جتلا کر اور اذیت پہنچا کر۔ ایک آدمی نے صدقہ دیا نا، کسی کو خیرات دی، پھر اس فقیر کو محتاج کے اوپر احسان جتلاتا رہا، وہ بھول گئے ہیں پھر آٹا دی بوری نہیں دیتی ہے تینوں۔ یہ ہے اعمال کو ضائع کرنے والی بات۔ احسان جتلایا تو عمل کیا ہو گیا؟ برباد ہو گیا، ضائع ہو گیا۔ اور اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ میں نے تصویر دیکھی فیس بک پہ، آپ میں سے کئی لوگوں نے بھی شاید دیکھی ہوگی، دل کام گیا، ایک عورت کو غالباً 1000 روپے کا نوٹ تھا، مجھے پوری یاد نہیں، یا 500 کا تھا، وہ نوٹ 1000 روپے کا دے کر، 1000 روپے کا، جی 1000 روپے کا نوٹ دے کر 4-5 بندے کھڑے ہوئی ہیں جو اس کے ساتھ تصویر لے رہے ہیں، اور وہ بیچاری یوں سر چکا کے پکڑ رہی ہے۔ اتنا خوار کر کے، اتنا رسوا کر کے صدقہ دینا، اس کی عزت کو خاک میں ملا دیا جائے۔ پوچھو امیر المومنین عمر بن خطاب سے، اناج کی بوری کمر پہ اٹھاتے ہیں اور غلام عرض کرتا ہے میں لے چلتا ہوں، جواب میں کہنے لگے دن قیامت کے عمر اپنا بوجھ خود ہی اٹھا کے لے جائے گا، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہاں کا نگران بنایا ہے کہ میرا بوجھ ہے، میں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ اسلام جس صدقے خیرات کی دعوت دیتا ہے اس کا یہ طریقہ ہے۔ اپنے کندھے پہ امیر المومنین اٹھا کر لے گئے، اور وہاں جا کر اس بیوہ خاتون کے بچوں کے پاس گئے، اور وہاں خود ہانڈی میں ڈالا، خود چولہے میں آگ جلائی اور پھونکے مارنے لگے۔ غلام کہتے ہیں میں نے دیکھا 22 لاکھ مربع میل کا حکمران چولہے میں پھونکے مار رہا تھا اور دھواں داڑھی سے ٹکرا کے گزر رہا تھا، اور وہ کھانا تیار کر کے بچوں کو دیا، اور بچے کھا کر ہنسنے لگے، اور وہ بڑھیا کہنے لگی اے مسافر اچھی بات تھی، تیری جگہ عمر کی جگہ پہ تو خلیفہ ہوتا۔ تو عمر نے کہا، عمر کو کیا پتا تھا کہ تو یہاں بھوکھی بچوں کے ساتھ جنگل میں بیٹھی ہے۔ وہ کہنے لگی وہ ہمارے امیر المومنین بنے ہیں، اتنی خبر بھی نہیں لے سکتے تو امیر المومنین کیوں بنے ہیں؟ تو عمر نے کہا صبح آ جانا امیر المومنین کے پاس، اور جب وہاں آئے گی تو اس خادم کو ادھر ہی پائے گی۔ تو میرے بھائیو اور بزرگوں، کسی کے ساتھ آپ نے نیکی کی، خبردار احسان مت جتلائیں، بس اللہ کی رضا کے لیے دی اور خاموشی کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنہائی کے عالم میں جب ساری دنیا والے سو جائیں، جو اکیلا اٹھ کر رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ اور جب سارے لوگ غریب کو توجہ ہٹا لیں، جو خفیہ جا کر چپکے سے ان کے گھر میں کھانا پہنچا دے، یہ بھی اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتلا کر اور اذیت پہنچا کر صدقات کو ضائع نہ کرو۔ احسان جتلاؤ تو بھی صدقہ ضائع، اذیت پہنچائی، جناب صدقہ خیرات آٹے کی بوری تو دے دی، روزانہ کوئی نہ کوئی اپنا کام بتا رہے ہیں، میرا فلانا کام کرو، میرا فلانا کام کرو۔ وہ بیچارہ نہ تو کر نہیں سکتا، بیچارے نے لے لیا ایک دفعہ کھانا اس سے، فرمایا نہ، اس طرح بھی صدقات کیا ہو جائیں گے؟ بولو جی، احسان جتلانے سے بھی ضائع ہو جائیں گے اور اذیت پہنچانے سے بھی ضائع ہو جائیں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح ضائع ہو جائیں گے جو مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ ریاکار کا مال بھی ضائع ہو جائے گا۔ ایک آدمی نے صدقہ خیرات دیا تاکہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کے اعمال بھی کیا ہو جائیں گے؟ اللہ ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ گویا کہ اللہ اور آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اگر ایمان ہوتا تو اللہ کے لیے عمل کرتے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کرتے۔ اللہ کے لیے کیا ہوتا احسان نہ جتلاتے، رب کے لیے کیا ہوتا اذیت نہ پہنچاتے۔ یہ احسان بھی جتلاتا ہے، یہ اذیت بھی پہنچاتا ہے، معلوم ہوا کسی اور کے لیے کام کیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، اس بندے کے صدقے کی مثال، اس کی نیکی کی مثال ایسے ہے جیسے پتھر کی ایک چٹان ہو، پتھر کی چٹان علیہ تراب،
اس کے اوپر تھوڑی سی مٹی رہ جائے، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، پس زور کی بارش آئے، زور کمی آئے، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اور پتھر بالکل صاف ہو جائے، ایک ذرا بھی مٹی کا اوپر نہ بچے۔ اللہ فرماتے ہیں اے ریاکاری کے لیے صدقہ دینے والے، اے صدقہ دے کر اذیت پہنچانے والے، اے صدقہ دے کر احسان جتلانے والے، تیرا صدقہ بھی ذرا بھر بھی ثواب نہ بچے گا۔ جیسے پتھر کی چٹان پر ریت کا ذرہ نہیں بچتا پانی کی وجہ سے، ایسی ریا اور اذیت کی وجہ سے تیرے صدقے کا ثواب بھی نہیں بچتا، ضائع ہو جائے گا۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، جو بھی عمل کیا ذرا بھر بھی اس کا اجر نہ ملے گا۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب آپ جائیں جی سورۃ الکہف کے آخر میں 16واں پارہ ہے، صفحہ نمبر ہے 275۔ ٹھیک ہے ختم ہو گیا نا؟ نہیں یہ دیکھیں سورۃ آل عمران، یہ لکھائی میں غلط ہو گیا ہے، بقرہ ہی سورہ آل عمران، یہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے، یہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے، دیکھیں پیچھے بقرہ، لکھائی میں غلطی ہو گئی ہے ان سے۔ اچھا جی آپ یہ سورۃ الکہف کے آخر میں جائیں، صفحہ نمبر 275 جی، 275 جی، سورۃ الکہف کا بالکل آخر کہف، 16واں پارہ سورۃ الکہف کے آخر میں جائیں جی، صفحہ نمبر 275 آیت نمبر 101 ختم ہو رہی ہے، 102 شروع ہو رہی ہے، آخری رکوع بالکل، آیت نمبر 102 سورۃ الکہف کا آخری رکوع۔ فرمایا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، اللہ کے علاوہ کوئی کارساز، زور سے بولو، کوئی نہیں۔ اگر اللہ کے بندوں کو کارساز بنا دیا گیا اور ان کو حاجتیں پوری کرنے والا سمجھ لیا گیا، عمل ضائع ہو جائے گا۔ دیکھیے جی افحسب الذین کفروا، کیا پس گمان کیا کافروں نے، ان یتخذوا عبادی، کہ انہوں نے ٹھہرا لیا میرے بندوں کو، دونی اولیاء، میرے علاوہ کارساز، کارساز کا معنی کام بنانے والا، اگر میرے بندوں کو انہوں نے کارساز بنا لیا تو فرمایا سنیے انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کی مہمانی تیار کی ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آپ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں خبر دوں تمہیں ان لوگوں کی بالاخسرین اعمالا، جن کے اعمال خسارے والے ہیں، نقصان والے ہیں، الذین، یہ وہ لوگ ہیں، ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کہ ان کی محنت ساری ضائع ہو گئی دنیا کی زندگی میں، وہم یحسبون، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں، یہ خیال کرتے ہیں، انہم یحسنون صنعا، کہ وہ اچھے عمل کر رہے ہیں، میرے بندوں کو معبود سمجھا، میرے بندوں کو حاجتیں پوری کرنے والا الہ سمجھا، سمجھ رہے ہیں اچھے عمل کر رہے ہیں، لیکن ان کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ کیوں؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کر دیا اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ، ولقاء، اور اللہ کی ملاقات کے ساتھ۔ پھر کیا ہوا؟ فحبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، ان کے اعمال کیا ہو گئے؟ ضائع ہو گئے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم ان کے لیے دن قیامت کے میزان ہی نہیں مقرر کریں گے، ترازو ہی نہیں ہوگا۔ حالانکہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، انصاف کا ترازو ہوگا، ان کے لیے اللہ فرماتے کوئی ترازو نہیں ہوگا۔ کیوں؟ دیکھو بھائی ترازو تب اٹھایا جاتا ہے، ایک طرف تول ہو، دوسری طرف سودا ہو، کوئی سامان ہو، اور اگر سامان ہی کوئی نہ ہو، چھڑا ترازو کون اٹھاتا ہے؟ ان کے اعمال تو ضائع ہو گئے نا کفر اور شرک کی وجہ سے، عمل بچا ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے عمل کوئی بچے تو تولا جائے نا وہاں پہ، وہ ترازو تو اہل ایمان کے لیے ہوگا کہ نیکیاں کتنی ہیں اور برائیاں کتنی ہیں، ان کو تولا جائے گا، لیکن ایمان ہوگا تب نیکیاں بچیں گی۔ اور اگر ایمان کی جگہ پہ نعوذ باللہ شرک آ گیا اور کفر آ گیا، فرمایا سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔
بس صرف ایک مقام اور دکھا کے پھر بات ختم کرتا ہوں. سورۃ الحجرات میں جائیے، 26واں پارہ ہے جی. سورت کا نام ہے سورۃ الحجرات، صفحہ نمبر ہے 465. 465 سورۃ الحجرات، آیت نمبر 2، بلکہ آیت نمبر 1 سے دیکھیں، 1 2 دونوں دیکھیں. سورۃ الحجرات شروع سے دیکھیں، صفحہ نمبر 464 65 نکالیں. سورۃ الحجرات شروع ہو رہی ہے، شروع سے دیکھیں جی. فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلاصہ، نبی کے بے ادب کا عمل بھی نہیں بچے گا. جس نے اللہ کے نبی کی بے ادبی کی، سارے عمل کیا ہو جائیں گے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، آگے نہ بڑھو اللہ اور اس کے رسول کے، اللہ سے ڈرو. اللہ اور رسول کے آگے نہ بڑھو، پیچھے رہو. یہاں پہ پیر نصیر الدین صاحب کا ایک شعر پہلے سنایا آپ کو، پھر سناؤں. کہنے لگے عالم ہے فضول کیوں بنتا ہے، عالم ہے فضول کیوں بنتا ہے، نہ فاضل ہے، دوبارہ سنیں جی. فاضل ہے فضول کیوں بنتا ہے، عالم ہے جہول کیوں بنتا ہے. اپنے اوپر تازہ شریعت مت اتار، تو امتی بن رسول کیوں بنتا ہے. پیچھے پیچھے رہے، آگے نہ جا نبی پاک کے، آگے نہ بڑھ، اپنی طرف سے دین گھڑ گھڑ کے نہ پیش کر، جو اللہ اس کے رسول نے بتایا اسی پر کاربند رہے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، آگے مت بڑھو اللہ اور اس کے رسول کے. واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، بلند نہ کرو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کے اوپر. نبی پاک کی آواز نیچے ہو، آہستہ ہو، اور اہل ایمان زور سے بولیں. تو یہاں پہ بے ادبی کا شبہ ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ بے ادبی کا شبہ ہے. اور اتنی بے ادبی بھی اللہ اپنے نبی کی برداشت نہیں کرتے. بڑے جو گستاخ ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ رہے نا، ان کے پلے تو ککھ نہ رہا. جس نے نبی کی بے ادبی اور گستاخی کی، اس کے پلے کچھ بھی نہیں رہا، چاہے ساری زندگی اللہ کے سجدے کرتا رہے. نبی کی بے ادبی کی وجہ سے سارے اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ بولو. یہاں پہ اللہ نے نقطہ کتنا بیان کیا، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو. بس حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی آواز اونچی تھی، بعض بندے اونچے بولتے ہیں نا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی پاک کے پاس آنا ہی چھوڑ دیا ڈر کے مارے. آپ نے پیغام بھیجا، کیوں نہیں آتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ فرماتے ہیں اعمال ضائع ہو جائیں گے. میں جب بولتا ہوں تو آواز ہی اونچی ہے، اس لیے میں نے آنا چھوڑ دیا، کہیں اعمال ہی ضائع نہ ہو جائیں. آپ نے تسلی دی، کب بے ادبی کی وجہ سے تیرا آواز ویسے ہے تھوڑا اونچا، کوئی نہیں، تو آیا کر. آپ نے اجازت دی، تب آپ کی محفل میں آنا شروع کیا. یہاں پہ دیکھو بھائی، جب ہم تقریر کرتے ہمارے یہاں ہوتے تو 4 ایک کمرے میں ساؤنڈ لگے ہوتے ہیں، اور جناب بندہ تھوڑا سا بولتا ہے کتنا اونچا، اور بعض دفعہ تو کانوں میں ہاتھ رکھنے پڑتے ہیں، ہے نا ایسا، اتنا اونچا. تو بھائی کسی پہ اٹیک کرنا نہ مقصود ہے، نہ یہ میری عادت ہے، اور نہ ہونی چاہیے. اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے. دین طنز و اعتراضات کا نام نہیں، سیکھنے سکھانے کا نام ہے. محبت کے ساتھ اپنی بات اللہ دوسروں کے سامنے پیش کر دیں. اللہ سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. دیکھو اللہ کے نبی کے سامنے تھوڑی آواز اونچی ہو جائے تو سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. ساؤنڈ میں بولنے کی اجازت ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. معلوم ہوا کہ یہ جو عقیدہ رکھا جاتا ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں پر موجود ہیں، یہ عقیدہ ٹھیک ہے نہیں ہے. ورنہ تو یہاں پہ اونچی آواز سے میرا بھائی بولنے کی اجازت نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اللہ سب کو سمجھ نصیب فرمائے. خیر، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَرْفَعُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ، اے ایمان والو مت بلند کرو اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز کے اوپر، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اور آواز کے ساتھ، اونچی آواز کے ساتھ نہ بلاؤ، کجہر بعضکم لبعض، جیسا کہ ایک دوسرے کو بلاتے ہو ایسے میرے نبی کا نام لے کر بھی نہ بلاؤ. ان تحبط اعمالکم، کہیں سارے اعمال تمہارے ضائع نہ ہو جائیں. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی.
تمہیں احساس نہ ہو. نبی کی بے ادبی کی وجہ سے بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. ایک دو اور مقام بھی ہیں, میں 2 آیتیں آپ کو ویسے زبانی سنا دیتا ہوں, دکھاتا نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں انبیاء کا ذکر کرتے ہیں, انبیاء کا, وہاں نام بائی نام 18 نبیوں کا ذکر کیا, اور پھر اجمالی طور پر سارے نبیوں کا ذکر کیا. ذکر کرنے کے بعد آگے اللہ کیا فرماتے ہیں, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر بالفرض والمحال ان انبیاء میں سے بھی کہیں شرک کا صدور ہو جاتا, ان کے سارے اعمال بھی ضائع کر دیے جاتے. اور اللہ کریم سورہ زمر میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں, لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, شرک اتنا برا گناہ ہے, اتنا بڑا جرم ہے, اگر آپ سے بھی ہو جائے آپ کے بھی اعمال بھی برباد ہو جائیں گے. یہ اللہ قانون کی پختگی کو بیان کرنے کے لیے فرماتے ہیں, اوے لوگو یہ اتنا گندا شرک گناہ ہے, میرے انبیاء کے جیسے اونچے اعمال والے ان کو بھی میں نے 2 ٹوک پیغام دے دیا, اپنے قریب شرک کو نہیں آنے دینا ورنہ عمل پیچھے کوئی بچے گا. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. سارے سبق کا خلاصہ یہ نکلا, آج کے سبق میں ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ نے 2 مثالیں دی ہیں کفار کے اعمال کی, کیونکہ کفار کا اعمال 2 قسم کے تھے. ایک وہ قسم تھی جو سراسر گندے اعمال تھے, ایسے غلیظ اور ایسے گندے کہ جن کو ہر اہل ایمان سمجھتا ہے یار یہ عمل غلط ہے. اللہ فرماتے اس کی مثال ایسے ہے جیسے پیاسا ریت کو دور میں دیکھے اور صحرا میں موجوں پر بادل چڑھے ہوئی ہوں, کو اندھیرا ہو, ہاتھ بھی نظر نہ آتا ہو. فرمایا کفر اور شرک اور فسق و فجور کے اندھیروں کی وجہ سے یہ نیک اعمال بھی دب گئے اور ان کی حیثیت بھی کچھ نہ رہی. اوے لوگو شکر کرو رب کا جس نے ایمان نصیب کیا ہے. ایک بار سبحان اللہ کہتے ہو جنت میں درخت لگ جاتے ہیں, راستے سے پتھر ہٹا دیتے ہو, جنت میں اللہ تعالیٰ اجر تیار کر دیتے ہیں. چھوٹی سی مسجد میں تعاون کر دیتے ہو, اللہ جنت میں محل بنا دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آدمی کی تو کیا ہی کہنے, دکھ پہنچتا ہے صبر کرتا ہے رب جنت کا محل تیار کرتا ہے, سکھ پہنچتا ہے شکر کرتا ہے رب جنت کی نعمتیں تیار کرتا ہے. کروٹ بدلتے ہوئے رات کے ٹائم جب آنکھ کھل جاتی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں زبان سے الحمدللہ کہہ دیتا ہے, سبحان اللہ کہہ دیتا ہے, اللہ اکبر کہہ دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کروٹ بدلتے ہوئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ جو چھوٹا سا جملہ اس نے بولا اللہ اس دنیا سے بڑی جنت اس کے نام کر دیتے ہیں. اہل ایمان کے تو مزے ہی مزے ہیں, اور کفار کتنے اچھے عمل کیوں نہ کریں کفر کی وجہ سے برباد ہے. دعا یہ کریں اللہ کافروں کو بھی ایمان کی توفیق دے اور اللہ ہمیں بھی ایمان پر پختگی نصیب فرمائے, اور اللہ مرتے دم تک ایمان کے اوپر ہم سب کا خاتمہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.